ہم شفا کے لیے دھاگا یا کڑا یا چھلا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ شفا کے لیے کسی نے پیر صاحب نے دیا ہے جی چھلا، کڑا پہن لیا، چھلا پہن لیا، تو کیا یہ ہم پہن سکتے ہیں بطور شفا کہ اس سے ہمارے لیے شفا ہے؟ اکثر و بیشتر شیعہ حضرات جاتے ہیں کربلا جی، وہاں سے لے کے آئے پتھر ہم نے، ٹھیک ہے، فلاں بابے اور فلاں، ہر روڈ، ہر دروازے، ہر روڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ جی قسمت کا۔ ہمارے طرف ایک آدمی ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، وہ قیمتی پتھر لے کے اس سے یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا۔ میں نے کہا تو تمہارے پاس اتنے سارے رکھے ہوئے تو تم کیوں نہیں بن گئی؟ آپ کے پاس اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو دھوپ میں یہاں روڈ کے کنارے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں یہ پتھر؟ یہ دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو کیا نا یہ منکا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا دھاگے اور یہ کڑے اور چھلے اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ اس سے ہمیں کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بخار سے بچنے کے لیے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا، ایک ہاتھ میں دھاگا دیکھا کہ بخار سے بچنے کے لیے اس نے دھاگا پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کرا کہ کیا حضرت حذیفہ نے اس کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان لانے کے مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ دھاگے، یہ انگوٹھیاں اور یہ اور وہ پتہ نہیں جو بھی پہنتے ہیں کہ اس سے شفا مل جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ شفا اس سے نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا۔